بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات جن کا اصل معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول یعنی قرآن مجید کا آنا اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک جو کچھ بھی ہے، برحق یعنی ایک مقصد کے ساتھ اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک وقت مقرر تک کے لیے، ٹیمپریریلی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان اگر کائنات کا مطالعہ کرے، زمین پہ پائی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اگر پراپرلی اسٹڈی کرے، غور و فکر کرے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیکار نظر آنے والے کیڑے مکوڑے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایسے ہی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہوتے ہیں۔ اگر چیونٹیوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ان کی پوری ایک سلطنت ہے، پوری ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اور بعض اوقات وہ انسانوں سے بڑھ کر سمجھداری کے کام کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ بہتر طور پر ایفیشنسی دکھاتی ہیں۔ تو اگر ایک چیونٹی کی زندگی بامقصد ہے، ایک شہد کی مکھی بامقصد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کھیلنے کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا ہو اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ فرمایا ہر چیز بامقصد ہے، ہر چیز حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، خواہ ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم تک کے لیے ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا، یعنی ان کو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانو، اور جو پیغمبر آئے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے رب کو راضی کرو، لیکن وہ اس تعلیم سے، اس کتاب سے، ان نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی، کبھی غور کیا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو؟ یعنی کبھی جس چیز سے تم کچھ مانگ رہے ہو یا جس کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہو، کبھی سوچو کہ یہ ہے کیا چیز، اس کی نیچر پر غور کرو، دیکھو اس کے پاس کیا طاقت ہے، کون سی صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کون سے اختیارات ہیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سم ٹائم پتھر کے ٹکڑے ہیں، یا کہیں کوئی درخت ہے، یا کہیں بھڑکتی آگ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو تم پکارنے اور ان سے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے جو فریادیں کرتے ہو، وہ سب بالکل عکارت اور بیکار ہیں۔ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی جس سے تم مانگ رہے ہو، جس کو تم سجدہ کر رہے ہو، ان کا کمال کیا ہے، ان کی تعظیم کس بنا پہ کر رہے ہو، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے، چلیے بنانے میں نہیں سی، پلاننگ میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر کوئی تمہارے پاس ریویلڈ نالج ہے، کوئی بک ہے، یا پھر کوئی اسٹیبلشڈ نالج ہے، کوئی فیکٹس ہیں جن سے تم پروو کر سکتے ہو، تو وہ دکھاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے عمل میں درست ہو۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور کون انسان ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، اور دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں پلٹ کے ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا عقل سے کام نہ لیں گے؟ اور وہ تو اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، وہ تو بالکل غافل ہیں، وہ تو سن بھی نہیں پا رہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی، اور اگر وہ زندہ کسی آبجیکٹ کی شکل میں ہے تو بھی۔
اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، حق ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہیے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، یعنی میں نے کبھی غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کیا، اور میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ میں کیا کرتا ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کی جو میرے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ یعنی ابھی تم اسے جھٹلا رہے ہو کہ یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کچھ پیش کر دیا، لیکن دوسرا چانس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو اور تمہارا انکار پھر تمہارے لیے سخت مصیبت کا باعث بنے، تو اس پر بھی غور کرو۔ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، تکبر کر رہے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قریش کے نزدیک، اہل مکہ کے نزدیک، یہود یا اہل کتاب جو تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور دینی امور میں مہارت رکھتے تھے، اور پھر تجارتی سفر وغیرہ میں ان کی باہم ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی عبداللہ بن سلام اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے کہ وہ اگر اس کلام کو پہچان گئے ہیں، اس پروفٹ کو پہچان گئے ہیں، تو تمہیں کیا مشکل ہے، تم کیوں تکبر کر رہے ہو؟ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ناحق ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو ایک اور طرح سے تسلی دیتے تھے کہ اگر ہم مان نہیں رہے تو کوئی بات نہیں۔ ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی جو اکثریت ہے وہ غریب، ضعیف، کمزور، غلام طبقے سے ہے۔ بلال ہوں، عمار ہوں، صہیب ہوں، خباب ہوں، یہ سب کمزور لوگ ہیں۔ اس لیے اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم جیسے سردار لوگ اس کو مانتے، یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکل سکتے۔ جیسے دنیا کے اور کاموں میں ہم آگے ہیں تو اس میں بھی ہم آگے ہوتے، چونکہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، اس لیے ہم اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو دوسری طرف حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خاندانوں سے بھی تھے اور کچھ ان میں سے تجارت پیشہ اور مالدار لوگ بھی تھے، لیکن جب انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے یا تعصب کرتا ہے، باعث ہوتا ہے، تو اس کو دوسرے کے اندر خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، وہ صرف دوسرے کے عیب چنتا ہے، اور وہ عیب اس لیے چنتا ہے کہ اپنے آپ کو پروو کر سکے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے یعنی برے انجام سے، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جم گئے سے مراد فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پہ قائم رہے، اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز دین پورا کیا۔ اب ان فرائض میں سے جو انسانوں کے حقوق سے متعلق عائد ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا فرض والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تو اس کا حکم دیا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے،
یعنی اتنا عرصہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جسمانی طور پر بھی تھکتی ہے اور ذہنی طور پر بھی آکیوپائیڈ رہتی ہے، پھر اس کی اپنی زندگی سے زیادہ بچے کی زندگی اہم ہو جاتی ہے، اور انسانی رشتوں میں سے ماں کے علاوہ کوئی ایسی قربانی نہیں دیتا اتنی محبت اور پیار کے ساتھ. اس لیے خاص طور پر اس کا حق یہاں بتایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، یعنی 18 سال کا ہو گیا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی پہلی میچورٹی کی ایج جو ہوتی ہے وہ 18 ایئرز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری میچورٹی مکمل طور پر 40 ایئرز میں آتی ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب خود بڑا ہو جاتا ہے، خود والدین میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس وقت اپنے والدین کی قدر زیادہ آتی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ والدین کی بلکہ اپنی اولاد کی بھی اس کو فکر ہوتی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے. فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے جو صرف کوشش نہیں کریں بلکہ دعائیں بھی مانگیں، ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یعنی ان کے اچھے اچھے کاموں کو بہترین طریقے سے لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی، کیونکہ انسان ہے کبھی تھکا ہوتا ہے، کبھی اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کو نہیں دیکھ سکتا یا بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، کبھی والدین کو دیکھتا تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کو دیکھتا تو والدین اگنور ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے مانگنے والوں سے ان کی کوتاہیوں کو، برائیوں کو معاف کر دیں گے، درگزر فرمائیں گے. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی جو آخرت کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اسے اپنے اعمال کی فکر نہیں، وہ کبھی والدین کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. والدین کی نصیحتیں اس کو بہت بری لگتی ہیں اور وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. پھر کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، میرا حساب کتاب ہوگا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا. یعنی لا یعنی سے دلائل. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں، قصے، یعنی اللہ کی باتیں اس کو قصے کہانیاں لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. یعنی اس طرح کا اخلاق اور کردار رکھنے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے، انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے. جو احسان کے جس درجے پر ہوگا اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن پھر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ پانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمتیں رکھتا تھا. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب،
اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے افضل تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا ہمارے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں اس دنیا میں ہی نہ ہمیں دیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا چھوڑ دیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ان کے سامنے عاد کے بھائی کا ذکر کرو، یعنی ہود علیہ السلام کا، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، یعنی ریتلے ٹیلوں والا علاقہ تھا۔ بہرحال بہت خوشحالی تھی ان پر، یہ جنوبی عرب کا علاقہ تھا، یمن وغیرہ کے قریب، لیکن اب اس علاقے میں خاص طور پر خشک صحرا ہے جس کو الرب الخالی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوم اس طرح تباہ برباد ہوئی کہ اس میں اب کچھ بھی نہیں نظر آتا، کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی۔ خاص طور پر ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ عربوں میں سے ہی تھے، تو اس سے پہلے بھی آتے رہے اور اس کے بعد بھی۔ ان سب نے آ کے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ وہ عذاب بھیج رہا ہے یا نہیں، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہو، جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر۔ ایسے بدبخت تھے کہ آخر وقت تک سمجھ نہ پائے اور خوش فہمیوں کا ہی شکار رہے، کہ عذاب آتا دیکھ کے بھی انہوں نے بات نہ سمجھی۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، جو تم مانگا کرتے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، یعنی وہ اہل مکہ، وہ قوم تم سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ تھی، ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے بات کو سمجھنے کے لیے، مواقع نہیں تھے، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ ایسی آنکھ جو کسی نشانی کو دیکھ کے اللہ کی معرفت نہ پائے، اللہ کو نہ پہچان سکے، وہ کان جو اللہ کی بات سن کے اللہ کی محبت محسوس نہ کر سکے، اور وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور اللہ کی یاد سے خالی ہو، تو پھر وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں۔ انسان اگر اللہ کی پہچان نہیں رکھتا تو گویا اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید وہ باز آ جائے۔ یعنی صرف قوم عاد نہیں، اور قومیں بھی اسی طرح تھی۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ وہ ان کے کام کیوں نہیں آئے کہ جن پہ وہ بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے۔ یعنی جب عذاب آیا تو کوئی بھی سامنے نہیں تھا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اب ایک طرف یہ نہ ماننے والے لوگ، اور دوسری طرف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس لوٹے تو راستے میں نخلا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ سب جانا پہچانا ہے، انہوں نے بھی وہی کیا جو قوم عاد نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، ضائع نہیں کیا. اس موقع پر ایک ایسی مخلوق نے قرآن سنا اور ایمان بھی لے آئی، اور اس نے آگے بھی آپ کا میسج پہنچایا جس کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. تو بعض اوقات انسان اپنے طور پہ کوششیں کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ہم کامیابی کو ایک خاص کرائیٹیریا پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کوشش کو کامیاب کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک ذرے کے برابر بھی انسان کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا. اس لیے انسان کو کبھی بھی محنت کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح ضرور کرے، مزید کوشش کرے، لیکن مایوس کبھی نہ ہو کہ فائدہ نہیں کچھ کرنے کا. بہت سے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں مثلاً تو ان کو وہ نہیں نظر آتا جو وہ دیکھنا چاہتے، تو کہتے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، کچھ لوگوں میں چینج نہیں. انسان سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا آگے نتیجہ کیا نکلا. وہ تو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کس کی محنت کتنی ہے. تو بہرحال جب وہ اس جگہ پہنچے، یعنی وہ جنات جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ کامن سینس کی بات تھی. آج بہت سے پڑھے لکھے عقلمند لوگ قرآن سنتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ادب نہیں ہے ان کے اندر. لیکن اس مخلوق نے سنتے ہی ایک دم کہہ دیا کہ خاموش. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، کیونکہ جو غور سے سنتا ہے پھر وہ سمجھ بھی جاتا ہے کہ اس کلام کو مقصد کیا ہے. اور جو توجہ سے نہیں سنتا، غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، وہ ساری زندگی میں پڑھتا رہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے. شاید انہیں انجیل کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کا علم محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ نالج ہوتا ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو. میسج کہاں سے کہاں ٹریول کر رہا ہے. اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، ہرا دے، اور نہ اس کے کوئی ایسی حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں، کیا یہ سچ نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے. اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟